ایک تاریخی واقعہ ہے بڑا مزیدار، سبق آموز، مختصر ہے۔ قبل از ظہور اسلام ایران کا شہر جہاں ایک مفکر شیوانہ نام کا رہتا تھا، کہتے وہاں ایک لڑکا ہانپتا کانپتا بھاگتا ہوا پہنچا اور اس نے شیوانہ سے کہا کہ بڑے بت خانے میں میری ماں میری بہن کو بت کے سامنے ذبح کرنے جا رہی ہے، اس کی بھیٹ چڑھانے جا رہی ہے اور وہ کسی کی نہیں مان رہی ہے، آپ چلیے میری بہن کی جان بچائیے۔ شیوانہ اس لڑکے کے ساتھ فوراً روانہ ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں منظر یہ تھا کہ وہ بڑا معبد اور اس کے بڑے بت کے سامنے اس عورت نے اپنی بچی کو باندھ رکھا تھا اور وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی، اور اس کے باوجود وہ بچی کو گلے بھی لگا رہی تھی، چوم بھی رہی تھی، ظاہر ہے وہ اس کی اولاد تھی، اس سے محبت تھی، دوسرے ہاتھ میں چھری تھی۔ شیوانہ کسی طرح اس خاتون تک پہنچا اور کہا کہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑے بت کی خوشنودی کے لیے اپنی بچی کی بھیٹ چڑھا رہی ہوں، اسے قربان کر رہی ہوں، اور تاکہ میری زندگی سے تکالیف اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ سامنے بت کے ساتھ بڑے پتھر پہ بیٹھا ہوا وہاں کا سب سے بڑا کاہن اور پجاری بڑے فخریہ انداز میں دیکھ رہا تھا، جس کا دھندا یہاں تک پہنچ جائے کہ وہاں انسانوں کی بھیٹ چڑھائی جائے تو وہاں تو نذرانوں کے انبار لگیں گے، معاشرے میں نام ہوگا۔ اسی طرح یہ گندے دھندے والے اپنے دھندے چمکاتے ہیں۔ شیوانہ نے اس سے کہا کہ تم یہ بت پہ، اس نے کہا دیکھیں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اگر میں اپنی عزیز ترین ہستی اس بت کی بھیٹ چڑھا دوں تو دیوتاؤں کی خوشنودی مجھے حاصل ہوگی اور اس سے میری زندگی سے تکالیف اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شیوانہ نے کہا دیکھو یہ بچی تمہاری عزیز ترین ہستی نہیں ہے، کیونکہ اسے تو تم قتل کر رہی ہو، ہلاک کر رہی ہو، اس کی بھیٹ چڑھانے جا رہی ہو، تو یہ تو تمہاری عزیز ترین ہستی نہیں۔ ہاں تمہاری عزیز ترین ہستی وہ سامنے پتھر پر بیٹھا ہوا وہ کاہن اور پجاری ہے جس کے کہنے پر تم اس معصوم بچی کو، اپنی اولاد کو ذبح کرنے اور قربان کرنے جا رہی ہو۔ تو دیکھو یہ جو سامنے اتنا بڑا بت ہے یہ بے وقوف نہیں ہے، اسے تم دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اگر تم نے اس معصوم بچی کو قربان کر دیا جو کہ تمہاری عزیز ترین ہستی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی سے تکالیف ختم ہونے کی بجائے یہ بت، یہ دیوتا اسے جہنم بنا دے۔ یہ غلطی مت کرنا، قربان کرنی ہے تو عزیز ترین ہستی وہ بیٹھی ہے جس نے تمہیں اس کا حکم دیا اور تم اس پر اپنی اولاد کو قربان کر رہی ہو۔ خاتون کی سمجھ میں بات آ گئی تو اس نے چھری رکھی سائڈ پر، اپنی بچی کی رسیاں کھولی، اسے چھوڑا اور چھری اٹھائی اور وہ بڑھنے لگی بڑے پتھر کی طرف جہاں کاہن جلوہ افروز تھا۔ اتنے میں اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے غائب ہے، پتھر سے وہ کس ڈھلان اترا یا پھسلا اور کدھر رفو چکر اور اڑنچو ہوا، کچھ سمجھ میں نہ آیا، اور اس کے بعد پھر کبھی اس کو اس شہر میں دیکھا نہیں گیا۔ ہمارے اصل مسائل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ ہیں کرپٹ حکمران، وہ ہیں کرپشن کرنے والے، اور اسلامی روح سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ سودی قرضے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے تم سے، صاف بات ہے، ہم مٹا دیں گے۔ کسی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے، اور پھر انہی ظالموں سے رحم کی اپیلیں کرتے ہیں، اور یہ جو سرکاری اور قوم کے پیسوں اور ٹیکسز پر پلتے ہیں ان سے ہی رحم کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ اگر بات قربانی کی ہے تو بجلی کے بل میں اور گیس میں اور پیٹرول میں تو قوم قربانی دے رہی ہے نا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 80 سے 90 ہزار سرکاری گاڑیاں ہیں جو دی گئی ہیں اور جن کا پیٹرول تک مفت ہے، اور یہاں جو ہزاروں یونٹ بجلی مفت ہے اور گیس مفت ہے اور فون کے بل ہیں اور کتنے لیٹر 200 کتنے 600 لیٹر پیٹرول مفت ہے، یہ اللہ تللے بند کیے جائیں نا۔ اگر 8,000 ارب جمع ہو رہا ہے تو 7600 ارب تو قرضوں کی ادائیگی میں نہیں، ان قرضوں کے سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ آپ اور میں
ہم نماز پڑھیں، ہم محنت کریں، لیکن ہمارے کمائے ہوئے پیسے اور ہماری خریدی گئی ہر چیز میں سے ٹیکس نکل کر وہ سود ادا ہو رہا ہے، پورا پاکستان گویا کہ سود ادا کر رہا ہے، تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سود تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ تو ہمیں اپنے اصل مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ یہ رسیوں سے بندھی ہوئی بچی، یہ وہ عزیز ترین ہستی نہیں ہے، اور نہ یہ مسائل یا مسائل کی جڑ ہے۔ وہ سامنے پتھر پر بیٹھا ہوا پجاری، وہ اصل مسئلہ ہے۔